نبی علیہ السلام کی سچی پکی محبت اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ آپ سب لوگ یہ بات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد بعد الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها فتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ آیہ کریمہ 271۔ اللہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اگر صدقات اعلانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور صدقے کی برکت سے مٹا دیے جائیں گے تم سے تمہارے بعض گناہ، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خوب خبر ہے۔ ایک مرتبہ پھر ترجمہ سنیے۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 271 ہے۔ آواز تھوڑی بڑھا۔ آیت نمبر 271 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اگر صدقات اعلانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور صدقے کی برکت سے مٹا دیے جائیں گے تم سے تمہارے بعض گناہ، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خوب خبر ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب کائنات نے صدقہ، خیرات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کا حکم ہے، اور یہ خرچ کرنا اعلانیہ بھی ہو سکتا ہے اور چھپ کے بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کوئی اگر مسلمان اللہ کی راہ میں دینا چاہے، صدقہ کرنا چاہے، تو وہ چاہے تو اعلانیہ دے دے، یعنی لوگوں کے سامنے دے دے، یا اس کو چھپا کر دے۔ دونوں باتیں ارشاد کریں کہ اگر تم اعلانیہ دو گے تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو گے تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ نہ اعلانیہ دینے کو منع کیا، نہ چھپا کر دینے سے منع کیا، دونوں طریقے اللہ نے ارشاد فرمائے، مگر فرمایا کہ اگر چھپا کر دو گے تو وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اعلانیہ دینا منع ہے، مگر چھپا کر دینے کی کچھ فضیلت ہے، کوئی بات، کوئی راز ہے چھپا کر دینے میں، بے شک چھپا کر دینے میں کوئی راز ہے، مگر اعلانیہ دینا بھی منع نہیں فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ صدقے کی برکت سے مٹا دیے جائیں گے تم سے تمہارے بعض گناہ، کیونکہ ایک گناہ ہوتا کبیرہ، ایک گناہ ہوتا صغیرہ۔ صغیرہ گناہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اور وہ انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو خود مٹا دیے جائیں۔ کبیرہ گناہ وہ گناہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، اس کی بارگاہ میں رجوع کرنا، گڑ گڑانا، اس کی بخشش طلب کرنا، اس سے معافی مانگنا مشروط ہے۔ وہ کنڈیشن ہے اس میں کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا، جب گڑ گڑائے گا، جب روئے گا، جب توبہ کرے گا، تو اللہ رب کائنات اس کے کبیرہ گناہوں کی بخشش عطا فرما دے گا، سوائے شرک کے ہر گناہ بخش دیا جائے گا، کیونکہ شرک کی معافی نہیں۔ اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک ٹھہرا دیا اور پھر بندہ جا کر اللہ کی بارگاہ توبہ کرے، اس سے تائب ہو جائے، توبہ کر لے، تو پھر اس کی سبیل ہے اور راستہ ہے۔ تو اللہ نے پھر ارشاد فرمایا کہ اس صدقے کی برکت سے تم سے مٹا دیے جائیں گے تمہارے بعض گناہ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کی خوب خبر رکھتا ہے، بے شک تمہارے کاموں کی خوب خبر ہے۔ صدقہ خیرات کیا ہے؟ صدقہ کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں صدقہ کیا ہے، اور صدقہ کی فضیلت کیا ہے۔ اس کی چند حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں،
جس میں نبی علیہ السلام نے صدقے کے بارے میں ارشاد فرمایا. ایک وہ صدقہ ہے جو زکوٰۃ ہے، اس کو بھی صدقہ ہی کہا جاتا ہے. ایک ہوتے ہیں صدقہ واجبہ جو واجب صدقہ ہے. زکوٰۃ کو کہا جاتا ہے کہ یہ صدقہ دینا واجب ہے، یہ لازمی ہے، ضروری ہے، یہ بھی وہ بھی صدقہ ہے. اور ایک ہوتا ہے نفلی صدقہ جسے ہم عام طور پہ صدقہ کہتے ہیں، اس کو زکوٰۃ، ہمارے عام اردو میں ہم زکوٰۃ کہتے ہیں اس کو، جو سال بعد نکالی جاتی ہے. شریعت میں اس کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے، اس کو کہا ہے صدقہ واجبہ. اور ایک صدقہ نافلہ کہا جاتا ہے، یعنی نفلی صدقہ. وہ صدقہ وہ ہوتا ہے جو ہم عام طور پہ دیتے ہیں، کسی کو فقیر کو مدد کر دی، کسی غریب کو دے دیا، کوئی بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ صدقہ نافلہ. وہ جو واجبہ ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو دینے کی توفیق عطا فرمائے. مگر جو صدقہ نافلہ یعنی نفلی صدقہ ہے، کسی کو پیسے دے دیے، کسی کے گھر میں کوئی کام کروا دیا، کسی غریب کی مدد کر دی، کسی بچے کی اسکول کی فیس دے دی، کسی کے گھر میں راشن ڈلوا دیا، کوئی بھی نیک عمل کر دیا، کوئی بھی نیک عمل جس میں اللہ کی بارگاہ میں آپ نے خرچ کیا، اس کو صدقہ کہا جائے. اس کی کیا اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی علیہ السلام نے کیا فضیلت بیان فرمائی، اس کی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کریں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدقہ دینے سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی اور قصور معاف کر دینے سے آدمی نیچا نہیں ہوتا. مسلم شریف کی حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی. انسان اللہ کی بارگاہ میں جب دیتا ہے، بظاہر اس کا مال کم ہوتا ہے، مگر مال کم نہیں ہو رہا ہوتا، اصل میں اس کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما رہا ہے. فرمایا صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. اور دوسری بات شاہ فرمائی اور قصور معاف کر دینے سے آدمی نیچا نہیں ہوتا. یعنی کسی بندے نے اگر کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی، آپ کا کوئی پرسنل ذاتی طور پہ کوئی آپ کا حق کھا لیا یا آپ کو تکلیف پہنچائی اور آپ نے اس کو معاف کر دیا، تو ایسا نہیں کہ آپ نیچے ہو گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت کو بڑھا دیا، آپ کی عزت کو بلند کر دیا. یہ ہمارے پیارے نبی کا قول ہے. ایک اور حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی، سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو رفع کرتا ہے. صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو رفع کرتا ہے، دور کرتا ہے. کیا کرنے سے؟ صدقہ کرنے سے. اگر اللہ کی بارگاہ میں بندہ صدقہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے غضب، اللہ تعالیٰ کو اگر اس کی کسی عمل پر غصہ، غضب، غیظ، جلال ہوگا تو یہ عمل کرنا، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دے گا اور بری موت سے بندہ محفوظ رہے گا. بری موت کیا ہے؟ جل کر مرنا، کٹ کر مرنا، ڈوب کر مرنا، زہر کھا کر مرنا، گندی حادثات کی موت مرنا، ناگہانی آفات کے بندہ خدا نخواستہ اس طرح کی بری موت مرنا. اس سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسی موت سے محفوظ. وہ صدقہ افضل ترین ہے جو غریب آدمی اپنی محنت کی کمائی سے کرے، اور پہلے ان پر خرچ کرو جن کے تم ذمہ دار ہو. سنن نبی داؤد کی حدیث مبارک. یہ ساری حدیث کی کتابیں، یہ جو کتابیں جو بتائی جا رہی ہیں سب حدیث کی ہیں. اور یہ 6 وہ کتابیں جن کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے. سیاہ ستہ کہتے ہیں 6 کو، سیاہ کہتے ہیں صحیح کو، کتاب کہتے ہیں بک کو. یہ 6 کتابیں وہ ہیں جن کی حدیث شریفہ ہر مکتبہ فکر مانگتا ہے، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور وہ 6 کتابیں کون کون سی ہیں؟ یاد کرنی چاہیے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی. یہ 6 کتابیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی. یہ 6 کتابیں یاد رکھا کریں. یہ 6 کتابیں وہ ہیں جو جن کی احادیث مبارکہ ہر مکتبہ فکر مانگتا ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی احادیث کی کتابیں ہیں، وہ بھی حضور کی احادیث ہیں، مگر ان 6 کتابیں جو احادیث آئیں وہ سب سے بلند درجے کی احادیث ہیں. اس میں بالکل حدیث کے درجے ہوتے ہیں نا، تو وہ سب سے بلند درجہ احادیث. تو سنن ابی داؤد کی آپ نے پہلے سنی صحیح مسلم کی حدیث، پھر سنی جامع ترمذی کی حدیث، اب سنیے سنن ابی داؤد کی حدیث.
فرمایا وہ صدقہ افضل ترین ہے جو غریب آدمی اپنی محنت کی کمائی سے کرے. جیسے ہم اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ہاتھوں کی کمائی کھانے کی توفیق عطا فرمائی. ہم خود آپ ماشاءاللہ سب لوگ, کوئی جاب کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, کیا ہے اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کی روزی دیتا ہے. تو یہ جو محنت کی کمائی ہے, اس سے جو صدقہ کیا جاتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ترین ہے یہ صدقہ, جو بندہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کرے. اور آگے کیا فرمایا, اور پہلے ان پر خرچ کرو جن کے تم ذمہ دار ہو. یہ بھی حدیث مبارکہ ایک آگے آئے گی, بات اور کھل جائے گی. کن کے ذمہ دار؟ ہم کن کے ذمہ دار ہیں؟ اپنے ہمارے والدین, ہمارے اہل خانہ, ہمارے بیوی, ہمارے بچے, ان کے ہم ذمہ دار ہیں. ان کو کھلانا, ان کو فیڈ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ سربراہ کی ذمہ داری ہے. جو خاندان کا سربراہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیوی, بچوں, ماں باپ کو ان کو کھلائے, ان کو اپنے جو کما رہا ہے ان کو دے. تو جو وہ اپنے بچوں کو, اپنے بیوی کو کھلائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو بھی صدقے میں شمار فرماتا ہے. کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ. یہ نہیں کہ آپ ڈھونڈیں گے کسی فقیر کو جا کر دیں گے تو وہی صدقہ ہوگا. اگر آپ اپنی بیوی کو, بچوں کو, ماں باپ کو دے رہے ہیں, یہ آگے ابھی بات آ رہی ہے, یہ آگے اور آپ کو کھل کے سمجھ میں آ جائے گی کہ انسان جب اپنے بیوی بچوں کو دے رہا ہے, اپنے ماں باپ کو دے رہا ہے, تو یہ بھی کوئی ایسا نہیں کہ یہ اس کی بس ذمہ داری. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی صدقے میں شمار فرمایا. اور حدیث مبارکہ میں کیا آیا, اور پہلے ان پر خرچ کرو جن کے تم ذمہ دار ہو. ایسا نہیں ہے کہ تم نے باہر تو تم نے اپنی کمائی کا اکثر حصہ خرچ کر دیا اور گھر والے بھوکے بیٹھے میں, نہیں بھائی میں تو باہر دے رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دینے کا ارشاد فرمایا. نہیں, پہلے گھر والے, پہلے بیوی بچے, پہلے ماں باپ, ان پر خرچ کرو پہلے. یہ اصل صدقہ ہے, سب سے اچھا صدقہ ہے یہ. تو یہ سب سے افضل صدقہ کیا ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو غریب آدمی اپنی کمائی سے کرے, اور سب سے پہلے اپنے ان لوگوں پہ خرچ کرو جن پہ اللہ نے تمہیں اپنا ذمہ دار. آگے حدیث مبارک, افضل صدقہ وہ ہے, حضور نے ارشاد فرمایا افضل صدقہ وہ ہے. یہ دیکھیں قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی, ہم نے سنی, اور پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ پڑھی. یہ کیا ہے؟ سمجھنے کا طریقہ کہ شریعت کو سمجھا کیسے جائے. قرآن پڑھا, قرآن میں ایک بات سمجھ میں آئی, اب قرآن کی روح سے حدیث مبارکہ. اب حدیث مبارکہ میں کیا ارشاد ہوا ہے؟ فرمایا افضل صدقہ وہ ہے, اس کتاب کے لکھنے والے نے یہ بات کی, کہتے ہیں افضل صدقہ وہ ہے جو پوشیدگی سے کسی حاجت مند کو دے دیا جائے اور باوجود مال کی قلت کے پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے. یعنی افضل صدقہ وہ ہے, لکھنے کی اس کتاب کے لکھنے والے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ افضل صدقہ وہ ہے جو پوشیدگی سے, خفیہ طور پہ چھپ کر اللہ کی بارگاہ میں دیا جائے, اور باوجود مال کی قلت کے, کسی شخص کے پاس مال کی کمی ہے. ایک بندہ تھا, وہ روز ہر مہینے 10 لاکھ روپے کماتا تھا, اور ہر مہینے وہ اس میں سے 10,000 روپے صدقہ کرتا. میں مثال دے رہا ہوں, 10 لاکھ کماتا تھا, 10,000 خرچ کرتا تھا. اب اس کے اوپر حال یہ ہو گیا کہ کہاں 10 لاکھ کماتا تھا, اب اس کی جو انکم ہو گئی وہ 50,000 ہو گئی. ٹھیک ہے, 50,000 ہو گئی. اس 10 لاکھ سے 50,000 ہونے پر بھی اس نے صدقہ کی کم بند نہیں کیا, صدقہ کو دینا ختم نہیں کیا. اس نے اپنی مقدار کم کر لی. پہلے 10 لاکھ کماتا تھا, 10,000 دیتا تھا, اب وہ 50,000 روپے کماتا ہے تو اس نے 10 روپے دینے شروع کر دیے. مثال کے طور پر, یعنی قلت ہونے کے باوجود, مال کم ہونے کے باوجود, انکم کم ہونے کے باوجود اس نے صدقہ دینا بند نہیں کیا بلکہ صدقہ جاری رکھا. یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے کہ جب مال زیادہ تھا تب بھی دیتا تھا, اب مال سورس کم ہو گیا تو صدقہ دینا بند نہیں کیا بلکہ اس کام کو جاری. یہ کام نیکی کے کاموں میں بھی ضروری ہے. جو کوئی کام آپ نے شروع کیا, کوئی بھی نیکی کا کام آپ کرتے ہیں, کسی فیملی کی مدد کرتے ہیں, کسی کو دیتے ہیں, تو یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے, کم ہو یا زیادہ ہو. جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے وہ سلسلہ جاری رہے زندگی بھر, وہ سلسلہ آپ کی زندگی بھر جاری رہے. وہ صدقہ, وہ اچھا کام آپ کے زندگی کے ساتھ ساتھ جاری رہے. یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب, کیونکہ جو کام بندہ کنٹینیوٹی کے ساتھ کرتا ہے, یعنی اس کو استقامت کے ساتھ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو کثرت پسند نہیں ہے کہ بہت زیادہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ کو استقامت پسند ہے.
جو بندہ استقامت کے ساتھ کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ عمل زیادہ پسند ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے۔ اب میں آپ کو جو بات بتا رہا تھا کہ جو حدیث مبارکہ کہ جس میں کس کو صدقہ دیا جائے، افضل صدقہ کیا ہے، وہ حدیث مبارکہ بھی آپ سب سماعت فرما لیجیے۔ حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی اجنبی مسکین کو اللہ کے لیے کچھ دینا صرف صدقہ ہے۔ سنیے گا غور سے، بڑی توجہ والی باتیں ہیں، کیونکہ ہمارے آج کے دور میں ہم جب صبح گھر سے نکلتے ہیں تو اس وقت جو حالات چل رہے ہیں آپ روزانہ خبریں سنتے ہیں، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی خدا نخواستہ اسنیچنگ ہو گئی، اسنیچنگ کے دوران مزاحمت پہ کسی کو قتل کر دیا گیا، کچھ ہو گیا، کچھ معاملات آپ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ ہمارے کراچی شہر میں کتنے روڈ ایکسیڈنٹ ہوئے روزانہ ہم سنتے ہیں، اور کتنی جانیں چلی جاتی، ان بیچارے ناحق جاتی، ان بیچارے مرنے والوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا، وہ بھی روڈ پر سفر کر رہے ہیں، دوسرا بھی روڈ، مگر کوئی نشے میں گاڑی چلا رہا ہے، کوئی یہ ٹرک ڈرائیور اور ڈمپر وغیرہ جو ہوتے ہیں کس طریقے سے ڈرائیونگ کر رہے ہیں، تو انسان کیسے اپنے آپ کو ان ناگہانی آفات سے بچا سکتا ہے؟ تو صدقہ اس کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ صدقہ ناگہانی موت سے، بری موت، دیکھا آپ نے سنا نا حدیث مبارکہ کیا کہ بری موت کو رفع کرتا ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور بلا مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ سے بلا مصیبت پریشانی صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ جب بندہ صدقہ دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بلا کو، اس مصیبت کو جو آپ کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے اس کو روک دیتا ہے۔ یہ صدقے کی برکت ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ جتنے بھائی اور ساتھی آج آئے ہیں اس بات کو بڑی توجہ سے سنیں، اور یہ عبید صاحب اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ خدا نخواستہ اس سے ہماری کوئی انکم ہے کہ ان کی ریکارڈنگ سے ہمیں کوئی پیسے ملتے ہیں، یہ ہم حضور کی اللہ کا کلام بتا رہے ہیں، حضور کی حدیث میں بتا رہے ہیں۔ اگر آپ تک یہ پہنچے تو آپ اس کو آگے بڑھائیں تاکہ لوگوں تک بات پہنچے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی اجنبی مسکین کو اللہ کے لیے کچھ دینا صرف صدقہ ہے۔ اجنبی مسکین کون ہے؟ آپ جا رہے ہیں، کوئی شخص آپ کے پاس آیا کچھ مانگنے، آپ نے اس کو دے دیا۔ آپ جا رہے ہیں، آپ نے کسی گلے میں پیسے ڈال دیے، جو ویلفیئر جو سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، ویلفیئر کی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، ان کے جگہ جگہ باکس لگے ہوتے ہیں، آپ نے جاتے جاتے کسی غریب کو دیکھا، اس کو دیکھا، فرمایا کسی اجنبی مسکین کو اللہ کے لیے کچھ دینا صرف صدقہ ہے، اور اپنے کسی ضرورت مند قریبی عزیز کو اللہ کے لیے کچھ دینے میں دو پہلو ہیں اور دو طرح کا ثواب ہے، ایک یہ ہے کہ وہ صدقہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی ہے، جو اور صلہ رحمی خود ایک بڑی نیکی ہے، بے شک، سبحان خود ایک بڑی نیکی ہے۔ ایک تو وہ صدقہ ہے جو آپ نے کسی اجنبی کو دیا، اب آپ کو پتا ہے کہ میرا فلاں کزن یا میرا بھائی یا میرا ماموں یا میرا خالو یا میرا کوئی رشتہ دار، کوئی آپ کا بلڈ ریلیٹو ہو یا کوئی بھی عزیز ہو جو کہ کسی پریشانی میں ہے، مثال ہے اس کے بچوں کی فیس دینے کے لیے اس کے بعد پیسے نہیں، اب آپ جانتے ہیں اور آپ جا کے صدقہ دے رہے ہیں کہ او فلانے اجنبی کو جس کو آپ کو جانتا ہی نہیں، پتہ نہیں کون ہے، تو بہتر کیا ہوگا، افضل کیا ہوگا کہ آپ اپنے رشتہ دار کو، آپ اپنے قریبی عزیز کو جا کر اس کی مدد کریں۔ جب اس کی مدد کریں گے تو صدقے کا بھی ثواب ملے گا اور صلہ رحمی کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ ہے دین کی تعلیمات، یہ تعلیمات دین کی ہیں جو ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم سے ہمارے رشتہ دار روٹھے بیٹھے ہیں اور وہ مشکل میں بھی ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چھوڑو یار، ہمیں کیا ضرورت ہے، اس نے تو مجھے فلاں جگہ سلام نہیں کیا، مجھے کیا ضرورت ہے اس نے فلاں جگہ مجھ سے تیز آواز میں بات کی تھی، مرتا رہے، ہم تو اس کے جنازے میں نہیں جائیں گے۔ یہ ہمارا آج کل کا ماحول ہے، رشتہ داریوں میں آپ سب کے خاندانوں میں یہ چلتے ہیں چکر، میں جنازے میں نہیں آؤں گا، میں تمہاری شکل، تم مر جاؤ گے میں تمہاری شکل نہیں، بھائی بھائی کے درمیان، بھائی بہن کے درمیان ایسے تنازعات، اور پھر کیا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ بھائی کے بچوں کی فیس نہیں ہے، وہ بھائی مشکل میں، بھائی کہتا ہے چھوڑو مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو اپنی زکوٰۃ صدقہ کسی اور کو دوں گا، یا میں اپنا کسی، تو یہ کیا ہے،
یہ ساری دین سے دوری ہے. یہ حدیث مبارکہ کیا کہہ رہی ہے کہ تم اجنبی کو صدقہ دو، وہ صدقہ ہی ہوگا، مگر کسی عزیز کو دو گے تو وہ صدقہ تو ہوگا ہی، ساتھ ساتھ صلہ رحمی کا بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرمائے. یہ دین کی تعلیم ہے، ہمیں اس طرف آنا چاہیے. ہمیں یہ یہاں پر آنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ اپنا وقت گزار لیا، یہاں پر ہمارا اور آپ کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کی کچھ بات سیکھ کر ہم جائیں. تو آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا. ایک اور حدیث مبارکہ جو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ بات ہم جب کریں گے تو اور بات ہمارے سامنے آئے گی. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی صاحب ایمان بندہ، یہ دیکھو کیا کہا گیا کہ ان پر خرچ کرو جن کی تمہارے اوپر ذمہ داری ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث مبارک. صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی صاحب ایمان بندہ اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو وہ اس کے حق میں صدقہ ہے اور اللہ کے نزدیک ثواب کا مستحق ہوگا. اس پر اہل و عیال پر خرچ کرنا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی صدقے میں کاؤنٹ کیا. کیا کہ جب بندہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے. جب بھی آپ گھر میں آپ نوکری کرتے ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، اپنی وائف کو اپنے گھر والوں کو کچھ لا کر آپ دے رہے ہیں، دل میں نیت کر لیں صدقے کی، کیونکہ اعمال کا دار و مدار ہے نیت پر ہے. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ نے ان کو بتانا نہیں ہے، یہ نہیں کہنا کہ میں نے صدقہ آپ نے یہ بتا دی تو گھر میں لڑائی کھڑی ہو جائے، گھر میں مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. وہ مسئلہ نہیں کھڑا کرنا ہے گھر میں آپ نے یہ کرنا ہے. گھر میں آپ نے جو دینا ہے ان کی منتھلی جو بھی آپ اپنے گھر میں جو بھی آپ کا سسٹم ہوتا ہے، ہر گھر کا اپنا سسٹم ہوتا ہے. کچھ لوگ اپنی تنخواہ کا ایک حصہ اپنی وائف کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں کہ بھائی اب تم جانو تمہارا کام جا رہا ہے پورا مہینہ سے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میں خود ہی کروں گا، میں اپنے پاس رکھوں گا. ان کے اتنے گٹس نہیں ہیں. یہ اپنے گھر کی بات ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر کے لیے جو کچھ بھی لا رہے ہیں، اپنے بچوں کو فیڈ کرنے کے لیے، ان کو دینے کے لیے، ان کو کھلانے کے لیے، اپنے والدین کے لیے، ان کو آپ نے اپنے دل میں نیت کر لی کہ یا اللہ میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث سنی تھی کہ سب سے افضل جو صدقہ ہے وہ اپنے گھر والوں کو دینا ہے. تو میں جو یہ کچھ کما کے لایا ہوں، میں ان کے لیے کھانے کے لیے لے کر آیا ہوں، ان کے پینے کے لیے، ان کے لیے جو بھی اہتمام کر رہا ہوں وہ سب کیا کر رہا ہوں، دل میں نیت کر رہا ہوں یا اللہ یہ میری طرف سے صدقہ تو قبول فرما لے کہ تیرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل یہ ہے تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا. یہ گھر والوں پر خرچ کرنا سب سے افضل ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صدقہ کریں ڈیلی. حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جس صبح کا آغاز تم صدقہ دینے سے کرتے ہو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جاتی. کون کہہ رہا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ. ہم نہیں چاہتے ہماری دعائیں قبول ہوں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے؟ تو روزانہ صبح گھر سے نکلتے ہوئے صدقہ دو. اچھا یہ نہیں ہو سکتا آپ کو نہ آپ گھر میں ایک باکس بنا دیں. روزانہ گھر پہ جب نکلنے لگے نا اس میں جو بھی آپ کی توفیق ہو اس ڈبے میں ڈال دیں. اس میں تھوڑے پیسے جمع ہو جائیں گے، پھر وہ کسی کی امداد کر دیں. اس طرح کر لیں. ایک گھر میں گلت بناتے تھے مٹی کا بچپن میں. ابھی بھی لوگ شاید بنا تو پلاسٹک کے باکس بھی مل جاتے ہیں، صدقے کے باکس مارکیٹ میں اویلیبل ہے. آپ وہ لے لیجیے، اس میں آپ ڈالتے رہیے روزانہ صبح. اگر باہر آپ کہتے ہیں یار مجھے دل نہیں مانتا میرا یہ جو چمٹ کے، اور یاد رکھیں جو فقیر ہوتے ہیں نا اس میں سے 90% جو ہے وہ ڈھونگی ہوتے ہیں، بہروپیے ہوتے ہیں. اور حدیث مبارکہ میں بھی مفہوم ہے کہ جو تم سے چمٹ کر مانگے وہ مستحق نہیں ہے. اس لیے ان فقیروں کو، ان کو جو مانگنے والی ہیں، ان کو دینے سے بہتر ہے کہ آپ جمع کر لیں اور جا کے جہاں آپ کا دل چاہے، جہاں کا دل مطمئن ہو کہ ہاں یار یہ بالکل صحیح ہے، وہاں پہ جا کے دے دیجیے سب. آپ کی جیب سے کچھ نہ کچھ روزانہ نکلنا چاہیے. کوئی 10 روپے ہی ہو چاہے، 10 روپے ہوں آپ کے، وہ 10 روپے روزانہ نکلیں آپ کی جیب سے. انشاءاللہ آپ اس کی برکات دیکھیں گے. اور اپنے گھر والوں پہ سب سے افضل تو گھر والوں پر ہے، سب سے افضل گھر والوں پر. کبھی فروٹ لے آئیے، کبھی ادر دین انکم، ادر دین آپ کی روٹین، آپ ان کے لیے کوئی اچھی چیز، بچوں کے لیے کوئی چیز لے آئیے، ان اپنی بیگم کے لیے. سرکار دو عالم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اپنی بیوی کے منہ میں کھانے کا نوالا ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے.
اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو کتنا آسان فرما. جو ہماری ڈیلی روٹین ہے, آپ نے اپنی بیوی کے منہ میں اگر ایک نوالا بھی ڈالا, نوالا اس کو کھلایا, تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی صدقہ ہے. حالانکہ اس کی ذمہ داری پہ. آپ بتائیے. شوہر کو بتائے. تو اس لیے اب اس تمام معاملات, یہ دین کی بات ہے, یہ محبتیں بڑھانے والی, صلہ رحمی کرنے والی, آپ کو مجھے بلاؤں سے بچانے والی, مصیبتوں سے دور کرنے والی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدقہ دے اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے, اور ہماری جیب میں اتنی برکت عطا فرمائے کہ ہمارے علاقوں میں جو مدینہ میں حال تھا نا, کہ مدینہ میں لوگ زکوٰۃ لے کے گھومتے تھے, کوئی مستحق نہیں ملتا تھا. اور سیدنا عمر فاروق کا جب دور آیا تو مدینہ نہیں, پوری اسلامی سلطنت میں لوگ زکوٰۃ لے کر گھومتے تھے, کوئی بندہ ایسا نہیں ملتا تھا جو زکوٰۃ کا مستحق ہو. اس سے لوگ زکوٰۃ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں, ہمارے شہر میں, ہمارے ان گلی کوچوں میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے حالات فرما دے کہ کوئی فقیر نظر نہ آئے, سب کے پاس اتنا مال و دولت ہو کہ وہ اپنے آسانی کے ساتھ گزار بسر کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ.